السلام علیکم معزز سامعین کرام۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے حضرت حسین بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا کے متعلق بات کریں گے، ان کے فضائل و احوال کے متعلق، ان کی زندگی کے متعلق۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح تعلیمات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور شیر خدا خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے لخت جگر اور نواسۂ پیغمبر اسلام ہیں۔ اس لحاظ سے آپ علیہ السلام کی ذات گرامی قریش کا خلاصہ اور بنی ہاشم کا عطر تھی۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حق تعالیٰ نے 3 بیٹوں سے نوازا، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور 2 بیٹیوں سے سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اولاد میں سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ آپ کا نام و نسب، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی حسین، کنیت ابو عبداللہ اور سید شباب اہل حبہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نیز ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابن ابی نعیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مچھر کے خون کے بارے میں دریافت کیا کہ اگر محرم کے لباس کو لگ جائے تو کیا حکم ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اہل عراق میں سے ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس شخص کو دیکھو، یہ مجھ سے مچھر کے خون کے متعلق پوچھ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نواسے کو شہید کر ڈالا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حسن اور حسین دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ پیدائش، نام اور ابتدائی حالات۔ باغ نبوت کے پھول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل ہی بذریعہ خواب پیدائش کی بشارت دے دی گئی تھی، جس کا حوال یوں معلوم ہوتا ہے۔ ترجمہ: حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات میں نے عجیب خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیسا خواب؟ عرض کی، بہت سخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہے وہ خواب؟ عرض کی، میں نے دیکھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کا کوئی ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر بیان فرمائی کہ تم نے اچھا خواب دیکھا، فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری گود میں ہوگا، تم اسے دودھ پلاؤ گی،
چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو میری گود میں آئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ میں نے عرض کی کہ کیا یہ بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور وہ میرے پاس اس کی خون آلودہ سرخ مٹی کا کچھ حصہ بھی لائے ہیں۔ آپ کی تاریخ پیدائش میں مورخین کے اقوال ہیں۔ تاریخ ابن کثیر میں 3، 4 اور 6 ہجری کا قول درج ہے، جبکہ شاہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ نے 4 ہجری اور مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ نے 5 ہجری لکھا ہے۔ سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گود میں جب سبط رسول خوشبو نبوت سے مہکی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس تشریف لائے، اپنے نومولود کو اپنے دستے مبارک میں اٹھایا، گھٹی دی، لعاب دہن منہ میں ڈالا اور خوبصورت نام حسین رکھا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی اور 7ویں روز عقیقہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان 5 مبارک شخصیات میں سے ہیں جن کا آیات طہیرہ اترنے کے بعد جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات تطہیر کے مصادق میں داخل اور شامل فرمایا۔ مستدرک الاحکام میں تفصیلی روایات ہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے اپنے 3 بیٹوں کا نام حرب رکھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر بالترتیب حسن، حسین اور محسن رکھا اور فرمایا، میں نے ان کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں شبیر، شبر اور مبشر کے ناموں پر رکھے ہیں۔ حلیہ مبارک: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کے مشابہ تھا۔ فضائل و مناقب: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہیں، جگرے گوشہ بطول اور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر اور رتبہ صحابیت پر فائز ہیں، جو اس حسب و نسب کی فضیلت کو باعث نجات اخروی بنا دیتا ہے۔ جناب حضرت حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا حضرت محبوب رب العالمین کے محبتوں، شفقتوں اور توجہات کے مہر و مرکوز رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان لاڈلوں سے الفت و موانست اور لاڈ پیار بے مثال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب حسنین کرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے باہم کشتی کا کھیل کھیل رہے تھے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ حسن شاباش جلدی کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کرنے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کو ہی کیوں شاباشیں دے رہے ہیں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین کو جبرائیل امین کہہ رہے ہیں کہ شاباش حسین جلدی کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا،
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اوڑا ہوا تھا، معلوم نہیں کیا تھا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو میں نے عرض کی کہ یہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا رکھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پشت مبارک پر تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی ان سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سے کس سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین سے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتے کہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چومتے اور سینے سے لگاتے۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ قمیضوں میں ملبوس گرتے پڑتے آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اترے، دونوں حضرات کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے۔ ترجمہ: تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ گرتے ہوئے آ رہے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی گفتگو روک کر انہیں اٹھایا۔ یعلا بن مرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، لہٰذا حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے اور حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر یا عصر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلوں حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کے لیے آگے بڑھے تو دائیں پاؤں کی جانب نواسے کو بٹھایا، پھر سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا۔ شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے سر اوپر کیا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے میں ہیں اور بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہے۔ میں نے دوبارہ سجدے میں لوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر رخ پیچھے موڑا تو لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں آج سجدہ کیا، ایسا سجدہ پہلے کبھی نہیں فرمایا، کیا کسی چیز کا حکم ہوا یا کوئی وحی نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن میرا بیٹا مجھ پر سوار تھا تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اسے جلدی اتار دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان پیارے نواسوں کو ان خوبصورت الفاظ میں دم کر کے شیطان و نظر بد وغیرہ سے اللہ رب العزت کی پناہ میں دیتے تھے۔ ترجمہ: میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات سے ہر شیطان، تکلیف دہ چیز اور ہر قسم کی بد نظری سے پناہ میں دیتا ہوں۔ نیز فرماتے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح اپنے صاحبزادوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو پناہ خدا بندی میں دیا کرتے تھے۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت طعام پر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑنا چاہا تو وہ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو پکڑنے کے لیے دوڑ کر خوش طبی کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا، پھر اپنا ایک ہاتھ ان کی گدی پر رکھا اور دوسرا تھوڑی کے نیچے رکھا اور ان کے دہن طیب پر اپنا دہن مبارک رکھ کر چومنے لگے اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ اور باغ نبوت کے مہکتے ہوئے پھول تھے۔ جس ماحول میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی، اس سے پاکیزہ اور اچھے ماحول کا تصور ممکن ہی نہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق، اعمال، سموم و صلات، حج و زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، خیر و عبادات میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات میں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ وقار، شائستگی، تواضع اور استقلال رائے میں اپنی مثال آپ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراسم اور تعلق۔ مورخ ابن کثیر لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تکریم و تعظیم کیا کرتے تھے، باوجود کہ اس وقت تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغیر الانس تھے، یعنی چھوٹے تھے، مگر یہ جان نثاران رسول قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں کر لحاظ نہ کرتے۔ پھر آپ اپنے والد گرامی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی، مشاجرہ، جمل اور صفین میں بھی شرکت کی۔ والد ماجد کی بہت توقیر کرتے تھے، ان کی شہادت تک اطاعت گزاری کی۔ پھر مصالحت سیدنا حسن با سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تسلیم کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صاحبزادوں کا خصوصی اکرام کرتے تھے، انہیں خوش آمدید اور مرحبا کہتے تھے، عطا دیا دیتے تھے، 2 لاکھ درہم تک ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال وفد کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خوب خدمت اور عزت کرتے۔ خلافت معاویہ میں ہونے والے غزوہ قسطنطینیہ میں بھی آپ علیہ السلام شریک تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی قربت کا لحاظ رکھو۔ علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات اچھے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ روابط جو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہایت بہترین انداز میں قائم کر رکھے ہیں، ٹوٹنے نہ پائیں۔ شیخ ابن بابو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں یزید کو جو نصیحتیں کیں ان میں سے ایک یہ تھی: حق حرمت اور ابشناس و مزلت و قرابت اور آبائے پیغمبر۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے احترام کو پہچاننا اور انہیں جو قرب اور درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں حاصل ہے اسے یاد رکھنا، ان کے کسی عمل پر
ان سے مواخذہ نہ کرنا، وہ تعلقات جو میں نے اب تک ان سے نہایت مضبوط رکھے ہیں انہیں ہرگز ختم نہ کرنا۔ ازواج و اولاد، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج طاہرات میں لیلا، حباب، حرار اور غزالہ شامل ہیں۔ اولاد در ذیل ہیں: صاحبزادیوں میں سکینہ، فاطمہ اور زینب۔ بیٹوں میں علی اکبر، علی اصغر، زید، ابراہیم، محمد، حمزہ، ابوبکر، جعفر، عمر، یزید۔ شہادت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک اور دردناک واقعہ 1 محرم الحرام تا 10 محرم حرام بروز جمعہ یزید کے دور جو جفا میں پیش آیا، جس کی تفصیلات مفتی اعظم مولانا محمد شفیع عثمانی اور حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شہید کربلا اور مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فوائد نافع جلد دوم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جملہ اہل بیت طہارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان نبوت کے تمام افراد کی محبت اور الفت عطا فرمائے اور ان کے نقوش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔